الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سامعین، ماہ مقدس اور ماہ مبارک کی الحمدللہ آمد ہے۔ میرے آقا، آپ کے آقا اور کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس ماہ مبارک کے انتظار اس انداز سے فرماتے جیسا کوئی اپنے معزز اور محترم مہمان کا انتظار اور استقبال کرتا ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو اللہ کے نبی یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آدھا سال تو رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے، اور جب اللہ پاک رمضان میں روزوں کی، عبادت کی، تلاوت کی، سخاوت کی اور صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرما دیتا تو باقی آدھا سال اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس عبادت کی اور جس سخاوت کی اور نیکی کی تو نے توفیق دی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ ایک حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی عظیم اور بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ اس رات کا ذکر سورۃ القدر میں بھی اللہ نے کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں سوال کیا، ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ سوال اللہ کی طرف سے جو کیا گیا، یہ دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں رغبت پیدا کرنے کے لیے اور توجہ پیدا کرنے کے لیے کہ بات کو توجہ سے سنا جائے۔ اور اللہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ
اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اللہ پاک اس شخص کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی جان لیں کہ یہ جو سابقہ گناہوں کا ذکر ہے کہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کبیرہ کا تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور پھر حقوق العباد وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے۔ جس پر ظلم کیا، جس کا ناحق کوئی چیز اس کی دبا لی، کسی کے دل کو توڑ دیا، تکلیف پہنچائی، غیبت کی، بہتان لگا دیا، تو جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے، اس سے معاف نہ کروایا جائے، معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اس رات کی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا بھی منقول ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ معاف کرنا یہ میرے اللہ کی شان ہے، اور گناہوں پر پردہ ڈالنا یہ میرے رب کی ستاری کا تقاضا ہے، اور رحم کرنا یہ اللہ کی صفت رحمان اور صفت رحیم کا خاصہ ہے۔ تو اللہ سے اللہ پاک یہ رات عطا فرمائے تو یہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس کا ثواب فرض کے برابر دیتے ہیں، اور جو فرض عبادت کرتا ہے اللہ پاک 70 فریضوں کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی شعبان کے آخری دن۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی تیاری اور صحابہ کرام کی تیاری احادیث میں منقول ہے۔ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کی تیاری کیسے فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اس ماہ مبارک کا استقبال کا بڑا عجیب منظر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، یہ 3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ فرمایا کہ وہ کیا آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو، وہ کیا آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ یہ 3 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا کوئی وحی آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ اللہ کو ساتھ ملانے کا سیزن ہے، یہ اللہ
کو پا لینے کا سیزن ہے۔ تو رمضان کا استقبال یوں توجہ دلائی صحابہ کرام کی کہ اس طرح استقبال کیا جاتا ہے، اس طرح تیاری کی جاتی ہے، اور احادیث کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا صحابہ کرام کمر بستہ ہو جاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرماتے اور فکر یہ ہوتی کہ کیسے عبادت میں اضافہ کیا جائے، تلاوت میں اضافہ کیا جائے، قیام اللیل میں اضافہ کیا جائے، نیکیوں میں اضافہ کیا جائے، اور کیسے اللہ کو راضی کیا جائے، اسی فکر میں رہتے۔ اور تیاری کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان شروع ہوتا تو روزے رکھنے شروع کر دیتے، اور صحابہ کرام بھی روزے شروع کر دیتے تھے۔ تو روزے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ روزے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ رکھے ہیں وہ شعبان میں رکھے ہیں، کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے جتنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں رکھے۔ لیکن امت پر شفقت فرماتے ہوئے آپ نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کمزوری ہو جائے اور اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع ہو جائے۔ تو یہ تیاری رمضان آنے سے پہلے، تیاری کی مختلف صورتیں اور فکر کہ کس طریقے سے سخاوت اور عبادت اور تلاوت اور اللہ کو راضی کرنے کی کون سی صورت اختیار کی جا سکتی ہے، اس کی تیاری رمضان آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام شروع فرما دیتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع فرما دیتے۔ اور ہم اگر اپنے ماحول کو دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے ارد گرد کی سوسائٹی کو دیکھیں اور اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، خاندانی ماحول کو دیکھیں کہ رمضان آنے پر ہم تیاری کیسے کرتے ہیں، رمضان کی تیاری ہمارے ہاں کیسے ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم رسمی تیاری کرتے ہیں، رمضان آیا اور چلا گیا، رسمی طور پر تیاری ہوتی ہے، اور ہم نے اس ماہ کو، حقیقت یہ ہے کہ کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا، دولت کمانے کا مہینہ بنا لیا۔ ہر شخص کی کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے میں زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں کما لوں، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے مختلف مینیو، وہ ہر وقت اسی کی فکر۔ اور حضرت شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں شاید لوگ غیر رمضان میں اتنا کھاتے ہوں جتنا کہ اس رمضان کے آنے پر اور رمضان میں جتنا کھاتے ہیں، شاید ہی غیر رمضان میں اتنا کھاتے ہوں۔ آپ دیکھیں سحری کے موقع پر کتنا تکلف کیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے کھانے، یہاں تک کہ بعض اتنا کھا لیتے ہیں کہ 11 بجے تک کھٹی ڈکاریں ہی آتی رہتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے افطاری کے موقع پر مختلف قسم کے کھانے اور مختلف قسم کی ڈشیں، اور وہ افطاری پورا ایک کھانا ہوتی ہے، اور جب افطاری ہو جاتی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کھانا بھی کھاتے ہیں، اور جب اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ تراویح میں صحیح طریقے سے تراویح نہیں ادا کر سکتے، اونگ آتی ہے، جمائیاں آتی ہیں، اور جب اتنا زیادہ کھا لیا جائے گا تو پھر وہ جو روحانی اور جسمانی فوائد ہیں روزے کے وہ کیسے حاصل ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ وہ جو کسی نے کہا کہ رمضان المبارک میں رمضان کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے موٹاپا کم تو کیا ہوتا، روزے دار کا موٹاپا زیادہ ہو جاتا ہے، کم تو کیا ہونا تھا وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا کھاتے ہیں۔ تو کھانے میں بھی
اعتدال ہو، سحری میں اعتدال اور افطاری میں بھی اعتدال، حد اعتدال سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور کبھی کبھی میرے بھائیوں ویسے افطاری کرنی چاہیے جیسا کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سادہ پانی ملتا افطاری فرما لیتے، کچھ چند کھجوریں مل جاتی تو افطاری فرما لیا کرتے تھے۔ تو کبھی اس انداز سے بھی ہمیں افطاری کرنی چاہیے جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور یہ چونکہ مہینہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے اور ویسے اس کا استقبال کیا جانا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کا استقبال کیا، صحابہ کرام نے استقبال کیا، ویسے استقبال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کو پالینے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، تو کم از کم ہمیں اس انداز سے استقبال کرنا چاہیے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور یہ ماہ چونکہ دوزخ سے آزادی کا مہینہ بھی ہے اور لاکھوں انسانوں کو اس ماہ مبارک میں دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ اس ماہ میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور پھر ہر روز اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال وہ پریشانی سے نجات چاہنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مسلسل اعلان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کی طرف جانے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، اور اے برائی کی طرف آنے والے، اے برائی کی طرف جانے والے رک جا، بس کر، بہت گناہ کر لیے، اب تو اللہ کی طرف آ جا۔ تو میرے بھائیوں اس ماہ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں، اللہ کی رحمتیں انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اور اس ماہ میں محض گرمی کو بنیاد بنا کر اور بھوک اور پیاس کو بنیاد بنا کر روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی ہے، اللہ کی قسم بڑی بد نصیبی ہے۔ جو شخص محض بھوک کو اور پیاس کو بنیاد بنا کر یا گرمی کو بنیاد بنا کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ اور آج تو میرے بھائیوں تسلیم کیا ہے، ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں، اطباء تسلیم کرتے ہیں اور حکماء تسلیم کرتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے، بھوک یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اور بے شمار لوگ ڈاکٹروں کے مشورے کی وجہ سے اور اطباء اور حکماء کے مشورے کی وجہ سے کئی دن فاقے کرتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور ڈھنگ کا کھانا نہیں کھاتے، لذیذ کھانوں کو دور کر دیتے ہیں اپنی زندگیوں سے اور سادہ کھانا استعمال کرتے ہیں، شوربہ دال کا اور اسی طریقے سے گوشت کی یخنی اور سادہ سا بے مزہ شوربہ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ موٹاپا اس سے کم ہوگا اور یہ فلاں بیماری کا علاج ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ایک ڈاکٹر کے کہنے پر، ایک حکیم کے کہنے پر اور ایک طبیب کے کہنے پر کئی دن فاقے کر سکتے ہیں، وہ اللہ جو حکیموں کا بھی خالق ہے اور جو طبیبوں کا بھی خالق ہے، جو ڈاکٹروں کا بھی خالق ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ تم میری رضا کے لیے 1 مہینہ 29 دن یا 30 دن
میری رضا کے لیے کھانا چھوڑ دو، میری رضا کے لیے پینا چھوڑ دو، تو وہ ہمیں مشکل اور شاق گزرتا ہے۔ تو کتنی محرومی کی بات ہے، اور وہ حدیث ہمیں پیش نظر رہنی چاہیے جس میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ اس رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے فضائل کس کس انداز سے بیان کیے ہیں، اور کیسے کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کا استقبال کیا ہے اور اس کی تیاری کی ہے، اور صحابہ نے تیاری کی ہے، اور ہمارے اسلاف کیسے ماہ مبارک کی تیاری کرتے تھے۔ ہم تو رسمی طور پر چلتے ہیں، اور ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ رمضان آتا ہے، پیش نظر یہ ہے ڈیکوریشن کیسی ہونی چاہیے گھر کی، اور اسی طریقے سے ہمارے افطاری کا مینیو کیا ہونا چاہیے، سحری کا مینیو کیا ہونا چاہیے، یہ فکر، اور عید کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، ہماری یہ تیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کے حوالے سے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکا، اور ایک سوال ہم نے یہ بھی اٹھایا تھا کہ اس ماہ مبارک میں کون سی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں، اس ماہ میں ہر نیک عمل کرنا چاہیے، لیکن کثرت سے جس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور جو اعمال ہمیں کثرت سے کرنے چاہیے، ان میں سے ایک یہ کہ توبہ اور استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، اللہ سے معافی اور توبہ اور اس کی طرف رجوع، اور گناہوں کو چھوڑ کر آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور توبۃ نصوح کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور دوسری چیز وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ، تم اپنے ایمان کی تجدید لا الہ الا اللہ سے کرتے رہا کرو۔ اور تیسرا عمل جو کثرت سے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنی مالی حالات کے مطابق زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ زندگی بھر اور سارا سال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، لیکن جب ماہ مبارک آتا تو تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز تلاوت کی کثرت۔ یہ ماہ جشن نزول قرآن ہے، اس ماہ میں قرآن کریم نازل ہوا، اور ہر جشن اپنے انداز سے منایا جاتا ہے، اور ماہ مبارک کا اور نزول قرآن کا جو جشن ہے وہ یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھا جاتا ہے اور رات میں تلاوت سنی اور سنائی جاتی ہے تراویح میں۔ تو تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اپنے اوقات کے مطابق متعین کر لیا جائے، جو ایک پارہ پڑھ سکتا ہے وہ ایک پارہ پڑھ لے، جو آدھا پڑھ سکتا ہے آدھا پڑھے، جو 10 پڑھ سکتا ہے وہ 10 پڑھے۔ بالکل کلیتاً اپنے آپ کو تلاوت سے محروم نہ رکھا جائے۔ اور آخری بات اور آخری سوال جو اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ماہ مبارک کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے بھائیو یہ ہے کہ سب سے پہلی تیاری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کر لیں، ہمارے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں بغض نہ ہو،
اور اگر کسی سے لڑائی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لیں، اور اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے اسے معاف کر دیں، اس لیے کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے اور دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ لاکھوں لوگوں کی اللہ پاک اس ماہ مبارک میں بخشش فرماتے ہیں، اور لیلۃ القدر بھی ہے، اس میں لاکھوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں جن کی اس ماہ مبارک میں اور اس لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو شراب کا عادی ہے۔ کبھی کسی نے شراب پی اور توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی اور شراب کو چھوڑ دیا، وہ اس میں شامل نہیں، لیکن وہ شخص جو شراب کا عادی ہے اس کی اس ماہ میں مغفرت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس رات میں مغفرت ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، ان سے بائیکاٹ کرتا ہے، ان سے قطع تعلقی کرتا ہے اور ان سے برا سلوک کرتا ہے، اور چوتھا وہ شخص جو اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھتا ہے، دل میں نفرت ہے اور پھر اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا ہے۔ یہ کینہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں نفرت بھی ہے اور پھر اس کے بارے میں اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بھی تیار کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان آنے سے پہلے ان چیزوں کو اپنے سے دور کر دیا جائے۔ کوئی شراب کا عادی ہے، شراب سے توبہ کر لے، نفرت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، جو اب تک زندگی گزری اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اس کے دربار میں آتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اسے اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی ہوئی، ان سے معافی مانگ لی جائے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کا بائیکاٹ کیا، وہ ختم کر دے، ان سے جا کر معافی مانگ لے۔ اسی طریقے سے اپنے دل کو کینے سے، بغض سے پاک کر دے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے ذہنوں کو رمضان المبارک کے لیے تیار کر لینا چاہیے کہ اپنی مصروفیات کو ہم کم سے کم کریں، مشقت کے کاموں کو ہم کم کر دیں، اور اسی طریقے سے اپنے مزدوروں سے بھی مشقت کے کاموں کو گھٹا دیں اور ان کو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ترغیب دیں کہ وہ بھی روزے رکھیں اور ان کے کام کو بھی گھٹا دیا جائے، اور پھر کم سے کم مصروفیت رکھیں، اپنی مصروفیات کو کم سے کم کریں، اور کم سوئیں، کم کھائیں، کم مجلسوں میں بیٹھیں، اور اسی طریقے سے ٹی وی وغیرہ سے احتراز کریں۔ پورا ایک شیڈول بنا لیں، نظام الاوقات مرتب کر لیں کہ اس ماہ مبارک کو ہم نے گزارنا کیسے ہے، اور اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو نظام الاوقات کے تحت لانے کی کوشش کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے، ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ پاک اس ماہ مبارک کو قیمتی سے قیمتی بنا دیں گے۔ کم از کم ایک مہینہ تو ہم ایسا گزاریں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ کم از کم ایک مہینہ ایسا ہو جو گناہوں سے دور رہ کر گزارا جائے۔ 11 مہینے نافرمانی میں گزر گئے، 11 مہینے گناہوں میں گزار دیے، کم از کم ایک مہینہ ایسا ہو جو عبادت میں، نیکی میں، تلاوت میں، اطاعت میں اور دین کی فکر میں اور قرآن کے تدبر میں اور اللہ سے مانگنے میں اور اللہ کو راضی کرنے میں گزر جائے، تاکہ ہمارا نام بھی ان لاکھوں لوگوں میں شامل ہو جائے اور ان لاکھوں لوگوں میں درج ہو جائے جن کو اللہ پاک اس ماہ مبارک میں دوزخ سے آزاد کرتے ہیں اور جن کی اللہ پاک اس ماہ مبارک میں بخشش فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے
اور اس کے استقبال کی اور اس کی تیاری کی ابھی سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ